الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی مختلف آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بات کرنے کا ارادہ تو کسی اور موضوع پر تھا، لیکن وقت کی ضرورت اور حالات کو دیکھتے ہوئے ایک بہت اہم موضوع اور نامعلوم موضوع ہے. اہم ہونے کے ساتھ ساتھ نامعلوم بھی ہے. تاکہ لوگوں کے ذہن میں بات آ جائے اور آگے چل کر کے وہ ہمارے کام آ سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے تمام عمل ختم ہو جایا کرتے ہیں، لیکن تین چیزیں مستثنا کر دی ہیں. ان کے بارے میں کہا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو ان کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے. اس پر پہلے کافی بیان ہو چکے ہیں، 2-3 مرتبہ میرے خیال سے یہاں پر بھی. لیکن یہاں جو ایک اہم موضوع ہے صدقۃ جاریہ، کہ انسان کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کا جو ثواب ہوتا ہے، جو اجر ہوتا ہے، وہ اس کو پہنچتا رہتا ہے. اسی کے ذیل میں ایک چیز آتی ہے جس کو ہم وقف کے نام سے جانتے ہیں. وقف میں اور صدقے میں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ فرق کیا ہے کہ صدقہ انسان جب کرتا ہے تو وقتی طور پر اس کو فائدہ حاصل ہو جایا کرتا ہے، لیکن اس کے برخلاف اگر وقف کو دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہاتھوں ہاتھ تو اس کا فائدہ نظر آتا ہی ہے،
لیکن آگے چل کر کے بھی اس کا فائدہ نظر آتا رہتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت جو ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ آپ اس چیز کو جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دیں۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، قرآن کریم کہتا ہے اور جو چیز تم اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہو، فی سبیل اللہ، یوفى إليكم، پورا اجر تم کو دے دیا جائے گا، وأنتم لا تظلمون، ذرہ برابر بھی آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک وہی چیز جس کا ہم اور آپ فائدہ اٹھاتے آ رہے ہیں اور ہمارے بڑوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور آگے چل کر کے اگر حالات خراب نہیں ہوتے، خدا نہ کرے کسی کے حالات خراب ہوں اور ہندوستان کے حالات خراب ہوں، تو انشاءاللہ اسی وقت سے لے کر آج تک اور آگے چلنے والی نسلوں تک ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آج کل بہت ہنگامہ مچا ہوا ہے، اس کے اندر جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے آیا ہے۔ اس کا عنوان ہے وقف کی شرعی حیثیت اور قانونی حیثیت اور موجودہ حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری۔ ایسے حالات میں مسلمان کیا کر سکتے ہیں، ان کے بس میں کیا ہے؟ اس میں اس جو یہ کتاب چاہے اس کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، بتلایا گیا ہے کہ وقف کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہے، کیا کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابرین کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم رکھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کے اور لوگوں کے سر پر چڑھ کر کے انہوں نے جو ناچ نچایا ہے وہ الحمدللہ رہتی نسلوں تک ان کو بھی یاد رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑائی کے موقع پر ایک یہودی سے 7 باغات ملے تھے، اور یہ جو مال غنیمت ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے استعمال میں نہ لا کر کے اس کو پوری امت کے لیے وقف کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور جب سے اصل اسلام آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اس سے پہلے تو کفر بہت پھیل چکا تھا، الحاد بہت پھیل چکا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک بھی یہ چیز چلتی آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، جب یہ آیت سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ لوگوں تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے، نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی بہترین چیز کو خرچ نہ کر دو۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس باغات ہیں اور زبردست باغات ہیں، اتنے زبردست باغات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ایسی برکتیں رکھی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر چاہتے اپنے خود کے اس باغ سے پورے مدینے والوں کو، پورے مکے والوں کو کھلا سکتے تھے۔ آج ہمارے پاس ایک پلاٹ آ جائے تو ہم سے بڑا کوئی زمیندار نہیں ہے، ایک گھر کی زمین آ جائے 10 بیسے کی یا اس سے بھی کم تو ہم سے بڑا کوئی زمیندار نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ معاف کیجیے گا، یہ آتے ہیں اس طرح کے بہت سارے کیس آتے ہیں، لوگ اپنی جائیداد کو جو اس کی حقیقت میں ہے بھی نہیں ہے، تھوڑی سی کسی کی ڈول میں، کوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ میں اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوں اس کو کہ جو ڈول کاٹنا شروع کر دیتا ہے،
کہ اگر کسی کی ڈول میں کسی نے ایک پھاوڑا مار دیا یا کسی مجبوری کی وجہ سے پانی نکالنے کے لیے اس نے وہاں سے مٹی اٹھا لی، میری نالی کاٹی کیوں نہیں؟ تو ہم اپنی اس زمین کے لیے جو حقیقت میں ہمارے پاس رہنے والی نہیں ہے، اس کے لیے تو ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اپنے سگے بھائی کے اندر اتنی زبردست لڑائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ختم ہی کر بیٹھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وقف یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آج جس مسجد کے اندر، جن قبرستان کے اندر اور جن مدارس کے اندر آپ اور ہم بیٹھتے ہیں، اور جن مدارس اور مکاتب کے اندر ہمارے بڑے بیٹھے ہیں اور آگے آنے والی نسلیں بیٹھیں گی، یہ تمام کو وقف کہا جاتا ہے۔ ہم جس کے اوپر تھوڑی تھوڑی باتوں پر لڑنا اور جھگڑنا شروع کر دیں، یہ میری ہے، میرے نام کی، میرے باپ دادا کے نام پر تھی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ بہرحال میں بیان کر رہا تھا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کو سنا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باغ دینے کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے یہ باغات ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو وقف کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، ایسا کرو کہ کچھ تم اس میں سے رکھ لو اور تم اس کو بیان کر دو، تاکہ آپ کے گھرانے کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوتا رہے، اور جو امت اس سے فائدہ اٹھائے کہ اس کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً لائن کو چینج کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے گھر والے، میرے خاندان والے اور فلاں مسافرین فلاں جگہ، اس طرح کر کے انہوں نے پوری ریٹن فارم میں لکھوایا اور کہہ دیا لا یورث ولا یباع ولا یوہب، کہ یہ زمین، یہ باغ جو میں وقف کر رہا ہوں، اس کو نہ تو بیچا جائے گا، ولا یوہب، اور نہ کوئی اس کو ہدیے میں دے سکتا ہے، ولا یورث، اور آگے چل کر کے اگر میرے خاندان کے اندر سے کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے، میرے دادے نے یا میرے پردادے نے اس زمین کو، اس باغ کو ہمارے لیے وراثت میں چھوڑا ہے اور اس کو مانگنے لگے، ولا یورث، وہ اس کو وراثت نہیں دی جائے گی۔ اب یہ وقف ہو چکا ہے۔ یہی سے پتہ چلتا ہے اگر یہ چیز ناجائز ہوتی یا منع ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ عمر ایسا نہ کرو، لیکن پتہ چلتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے پہلے 7 باغات جو بہت زبردست تھے وقف کر چکے تھے امت کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اسی کی ترغیب۔ ہم جب تک ہیں تو اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، میری فلاں اولاد جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی رہے گی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کل کے دن کو میری اولاد میں سے، میرے پوتوں میں سے یا میرے پڑپوتوں میں سے کوئی آ کر کے یہ کہنا شروع کرتے کہ میرے باپ دادے نے یہ زمین چھوڑی تھی اور میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، میں فلاں کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ آج یہی تو دنگا مچا ہوا ہے۔ ہمارے بڑے وقف کر کے چلے جاتے ہیں اور ہمارے آنے والے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں آگے چل کر کے وہ ہم جیسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ دادا نے چھوڑی تھی بھائی، یہ مجھے واپس دو۔ وقف کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جائے کرتی ہے۔ اچھا اس کو سمجھے تھوڑا سا۔ ایک انسان ہے، اس نے کوئی زمین دی کہ بھائی یہ زمین میرے پاس ہے اور میں مسجد کو دیتا ہوں۔ اب مسجد میں جب اس نے وہ زمین دے دی اور اس نے کہہ دیا کہ بھائی یہ مسجد کی زمین ہو گئی ہے، مسجد والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، میں بھی فائدہ اٹھاؤں گا، تو یہ اس کو بتانا پڑے گا لوگوں کو تاکہ انتظامیہ اس میں گڑبڑ نہ کرنا شروع کر دے۔ جب وہ بتا دے گا تو جب تک وہ رہے گا یا جہاں تک اولاد کے لیے وہ اس کی وصیت کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہاں تک میری جو اولاد آئے گی وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے گی، تو یہ اس کے لیے کرنا جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے صرف یہ کہہ دیا کہ میری یہ زمین ہے اور میں مسجد میں یا مدرسے میں وقف کرتا ہوں یا میں اس کو صدقے کے طور پر دے رہا ہوں کہ بھائی ایسا کرتا رہے اس سے، تو ٹھیک ہے، اب اس کو مان لیا جائے گا کہ یہ ساری ملکیت مسجد کے اندر پہنچ چکی ہے، اب اس میں کسی اولاد کا کوئی بھی
دخل اندازی کا کوئی بھی اس میں مستحق نہیں ہوگا. وہ اپنا حق جتلانا شروع کر دے تو ایسا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اب نو تو بےایمانی کے لیے دور تک چاہے کچھ بھی لڑتے پھرو، کوئی کیس لڑ لو، کوئی لٹوں سے لڑ لو، وہ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. دوسری چیز کیا ہے، اب مسجد آئی، انسان چاہ رہا ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ مجھے اس کے فائدہ ہوتا رہے. اب اس نے اٹھا کر کے ایک پنکھا لگا دیا اور مسجد کے اندر اس پنکھے کو لگایا کہ بھائی اس کا فائدہ مجھے پہنچتا رہے گا. جتنے نمازی یہاں موجود ہیں اور وہ اس کی ہوا کھاتے رہیں گے، اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ تو گویا کہ اس نے اب زمین، ایک یہ جو مسجد کی زمین تھی جس میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، یہ اس نے وقف ہوتے ہی ایک انسانی شکل اختیار کر لی تھی، انسانی حیثیت اختیار کر لی تھی. اب گویا کہ یہ زمین ہی جو مسجد کی زمین ہے، اپنی جو زمین ہے، اس کے اندر جو بھی کام کیا جائے گا اور جو بھی چیز اس کے اندر ہدیہ کی جائے گی، صدقہ کی جائے گی، اگرچہ صدقہ نہیں دینا چاہیے مسجد کے اندر، لیکن اگر کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے تو یہ تمام کی تمام چیز مسجد کے اندر آ گئی ہے. اب کسی کو یہ بات کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ بھائی یہ مجھے واپس کر دو. انتظار میں آ کر کے اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھائی یہ چیز فلاں جگہ بیچ دی جائے تو اس کے لیے بھی جائز نہیں. تو وقف کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہوا کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لینا یہ ممکن نہیں ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لینا ممکن ہوتا تو پتہ نہیں کتنے لوگ اب تو گڑبڑ کر چکے ہوتے. سب کو الگ سے خواب آ رہے ہوتے، میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے. وہ تو بس اس وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی اگر کسی کو وحی کے ذریعے جو باتیں آئی ہیں بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی ایسا کر لینا. اب وہ راستہ بالکل بند ہو چکا ہے. اب انسان کو جو کام بھی کرنا ہے، جو مسجد کے لیے وقف کرنا ہے، مدرسے کے لیے وقف کرنا ہے، شاہ راہ جو مسافروں کے لیے ہوا کرتی ہے، اس میں کوئی کنواں لگانا چاہتا ہے اور اس میں بھی اگر وہ قید لگا دیتا ہے کہ بھائی میں فلاں جگہ پر اس کنویں کو لگا رہا ہوں، مسافر خانہ بنا رہا ہوں اور اس میں صرف میرے گاؤں کے یا پورا شہر کے لوگ ہی ٹھہر سکتے ہیں. فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اب اگر اس نے بجنور والوں کے لیے کہا ہے تو ہردوار کے ضلع والوں کے لیے اس میں ٹھہرنا جائز نہیں. تو وقف کی چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے. آج کل ہم لوگ ایک حالات سے اور گزر رہے ہیں، مسلمانوں کا بہت بڑا اس میں مسئلہ چل رہا ہے وقف میں تبدیلی لانے کا. وہ تبدیلی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ بھائی اس وقف کا نام بدل دیا جائے. ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے، نام بدلنے کے تو کیا ہوگا، کام تو وہی ہے، کام وہ نہیں رہے گا پھر. کیونکہ ہمیں تو ایک چھوٹا سا نام یاد نہیں رہتا اور جتنا بڑا نام انہوں نے لکھا ہے وہ پڑھنے میں بھی اس میں ٹائم بھی لگ رہا ہے اور اسے یاد رکھنا تو بہت محال ہے. دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے کہ اس کے اندر ہر طرح کی تبدیلی کر سکتے ہیں. وہ کیا کر سکتے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی بھی غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے اور اس کمیٹی کو چلا سکتا ہے. ایک بات اور یاد رکھیں، وقف جو ہے، جو وقف بورڈ ہے، یہ ہندوستان کا بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. انگریزوں کے زمانے میں اس کے اوپر بہت ہنگامہ ہوا تھا. اس وقت میں بڑے علماء کرام نے اس کمیٹی کو تشکیل دیا تھا اور وہاں سے اس کو لے کر کے چلے تھے. غالباً انہی میں سے مولانا جو خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں، جو اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں، انہی کے خاندان کے کوئی بڑے تھے جن کا مجھے نام یاد نہیں ہے فی الحال. تو انہوں نے اس کمیٹی کو تشکیل دی تھی اور اس کے اندر ہر طرح کا جو مسلمان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ اب چاہے وہ اہل حدیث ہو، غیر مقلد ہو یا بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، بس اگر ان کا کوئی اس طرح کا کام ہے کہ بھائی ان کے مزارات ہیں، مسلمانوں کے قبرستان ہیں، عیدگاہیں یا مدرسے یا اسی طرح مساجد ہیں، اور اسی طرح جو سکھ وغیرہ ہوتے ہیں، گردوارے کے ہوتے ہیں، تو ان تمام کے لوگوں کو انہوں نے بٹھا کر کے ایک کمیٹی تشکیل دی اور کہا سب اس طرح کام کریں گے.
اس وقت سے جو انہوں نے دفعہ بنائی تھی آج تک اس میں تبدیلی نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس حکومت کے آتے ہی اب 2024 میں جو تبدیلی کی جا رہی ہے وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے آگے بڑھ کر کے قدم اٹھایا اور انہوں نے اس بل کو نامنظوری کی طرف لے جانے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے، لیکن وہاں تو یہ بل پاس نہ ہو سکا۔ آگے دوسرا قدم گورنمنٹ نے ڈال دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس ووٹنگ یا ای میل کے ذریعے سے ہو یا کسی بھی ذریعے سے ہو، جس کی بھی زیادہ آئے گی ہم اس اعتبار سے یہ فیصلہ کر دیں گے۔ اب ہم لوگ جو اپنے الیکشنوں کے اندر پردھان بنانے کے لیے یا ایم پی بنانے کے لیے یا کچھ بھی اس طرح کے بڑے بڑے جو عہدے ہوتے ہیں بنانے کے لیے جو ووٹنگ کرتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ آپ اپنا بٹن دبا کر کے کام ختم کر دیتے ہیں، لیکن آج موبائل کا اتنا بڑا رواج ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک فون ضرور موجود ہے، اور گھر کے اندر تو 4-5 جتنے بھی افراد ہیں اکثر و بیشتر سب کے پاس موجود ہے۔ تو انہوں نے سب سے آسان حل یہ نکالا ہے کہ بھائی ان کے لیے کوئی آسان کام جاری کیا جائے تاکہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ اور اس کو حقیقت میں لیں کہ بھائی یہ ہمارا ہی کام ہے، اگر ہم مسلمان بھی نہیں کریں گے تو دوسرے قوم کا کیا بھروسہ ہے۔ ورنہ کل کے دن آپ جس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں کل کو اسی میں ڈال دیا جائے گا کہ بھائی لاؤ پرچے، کہاں سے کاغذ لاؤ گیا۔ اب تو کچھ کہہ بھی رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس کاغذات ہیں، آنے والے کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہاں بھائی کوئی مسجد تھی یا نہیں تھی۔ کتنی زمینیں، کتنی مساجد، کتنے مدارس ایسے ہیں کہ ان کو یہ بتا کر کے کہ یہ مندر بنا، یہاں پر مندر تھا اور انہوں نے زبردستی طور پر مدرسہ بنایا ہے یا مسجد بنائی ہے، کتنا مدرسہ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں اس چیز کا۔ اگر یہ علماء کرام اپنی کمیٹی کو لے کر وہاں نہ پہنچے تو حالات خراب ہیں۔ جس مسجد کے اندر آپ بیٹھے ہوئے اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں کب چلی جائے۔ جن مدارس کے اندر علماء کرام بیٹھے ہوئے بچے پڑھ رہے ہیں، دین دھرم کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ مدارس بھی جو آج آپ کو دیواروں کی شکل میں نظر آ رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ کہاں سے مسلمان بچے گا؟ اس لیے ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہم یہ کام بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں۔ اور میں نے یہاں پر 2 اسکین یہ کوڈ لگائے ہیں، QR کوڈ لگائے ہیں، ان کو اسکین کر کے سب حضرات یہ کام کر کے جائیں کہ ایک ای میل آئے گا ہر کسی کے پاس۔ جب اس کو اسکین کریں گے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو کلک کر کے اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے اور یہ آپ کا جو پہنچ جائے گا، یہ پارلیمنٹ کا جو کمیٹی ہے ان کے پاس یہ پہنچ جائے گا۔ اب وہ اس کے ذریعے سے ووٹنگ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی ووٹنگ زیادہ ہے، غیر مسلموں کی زیادہ ہے، اس حساب سے اس کا فیصلہ کریں گے۔ اس لیے اس کی تحریک چلانے کو کہا گیا ہے، اور اگر کسی کے پاس ایسا نہیں ہے کہ بھائی اسکین نہیں کر سکتا، وہ فون کے ذریعے سے چلا سکتا ہے یا اس کے پاس لنک نہیں آ رہا ہے تو میرے پاس آ جائے، میں انشاءاللہ اس کو بھیج دوں گا۔ یہ کام آپ میں سے ہر ایک کو، سب کے پاس میں سمجھتا ہوں فون ہوگا، کوئی بہت اگر ایسا ہو کہ بھائی اس کے پاس بڑا فون نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ای میل بھی بہت سارے چلا رہے ہیں۔ جی میل آئی ڈی ایک فون کے اندر 3 4 5 6 ایسے چلا رہا ہے، بعض آدمی ایسے بھی۔ تو ہر ایک جی میل کے ذریعے سے آپ کو یہ کام کرنا ہے تاکہ آنے والے جو اوقات اور حالات ہمارے پاس آنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور اس بل کو منظور ہونے سے اس کو روک لیا جائے۔ یہ ہمارے اور آپ لوگوں کے اوپر ہی چھوڑ دیا گیا ہے کہ امت جو چاہتی ہے اس کے حساب سے فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ بہت اہم چیز ہوا کرتی ہے، اور وقف کی چیز یہ کسی کی اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ کوئی وقف کی ہوئی چیز اگر واپس دینا چاہے تو اس کو واپس نہیں لے سکتا، اس کو حق ہی نہیں رہا۔ آپ نے بھائی وقف کی تھی، آپ کی اولاد کو بھی حق نہیں ہے، جہاں تک بھی آپ چلے جائیں شریعت کے اعتبار سے تو یہ ہے ہی نہیں۔ اور رہا کورٹ کا مسئلہ یا دوسرا مسئلہ تو وہاں تو بھائی پیسوں کا کام ہے، جدھر پردہ باری ہوگا اس کا کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بہت اہتمام سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ یہ اسکین ضرور کرنا اور اس کے ذریعے سے ای میل ضرور بھیجنا۔ ایک ادھر دیوار پر لگا ہوا ہے اور ایک ادھر دیوار پر لگا ہوا ہے، اس کو اسکین کر کے ہر آدمی اگر فون نہ لے کے آیا ہو دوسری نماز میں آئے اور اسکین کر کے وہ ای میل بھیج دے۔ آپ کو ایک حروف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سب لکھا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا، بس آپ کو کلک کر کے اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔